ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، رمضان مبارک کی 21ویں شب، اور آج ہم انشاءاللہ 21ویں پارے کا کچھ خلاصہ درس تراویح کی صورت میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے جو حقوق بیان کیے جاتے، سب سے بیسک حق تو قرآن پر ایمان لانا، وہ تو سب مسلمان ہیں الحمدللہ جو ایمان رکھتے ہیں۔ پھر آگے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، اسے سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا، یہ قرآن مجید کے بنیادی وہ حقوق ہیں۔ تو انشاءاللہ چند باتیں 21ویں پارے سے وہ عرض کریں گے۔ 21واں پارہ یہ جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جس کا تعلق پیچھے 20ویں پارے سے بھی ہے۔ ابتدا بھی یہ سورہ عنکبوت ہے، اس کے بعد آگے پھر سورۃ الروم ہے، پھر سورہ لقمان بھی، سورہ سجدہ بھی، سورہ احزاب بھی، یعنی اس 21ویں پارے میں یہ چند صورتیں ہیں، اور ہم انشاءاللہ انہی صورتوں میں سے چند باتیں وہ بطور خاص ان کو بیان کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ پروگرام میں شامل رہیں۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اس کتاب کی تلاوت کرو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ آیت مبارکہ کا کچھ پس منظر اور اس کی مختلف تفاسیر کو بیان کیا گیا، اور ایک تفسیر یہ بھی کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف نیز کفار ایمان نہیں لائے، اور قریش کے کئی لوگ ایمان نہیں لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے افسردہ ہوئے، آپ ان کی طرف سے افسردہ ہوئے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ اسے پڑھیں، آپ اس کی تلاوت کریں، نماز قائم رکھیں، آپ اس کی تلاوت کریں۔ مطلب یہ کہ جب آپ پڑھیں گے قرآن مجید فرقان حمید میں، چونکہ اللہ پاک نے ان واقعات کو بھی بیان کیا، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات، کتنی سالوں کی جو محنت اور کوشش، اس کے باوجود ان پر ایمان لانے والے بہت کم تھے، اچھا ان کا ذکر ہوا، اسی طریقے سے دیگر اور انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر۔ تو جب آپ یہ ان کے ذکر کو پڑھیں گے تو یوں آپ کے دل میں جو غم ہے، وہ جو افسردگی ہے، تو وہ بوجھ ہلکا ہوگا، اللہ پاک اپنی رحمت سے اسے دور فرما دے گا۔ تو آپ کو ارشاد فرمایا گیا کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اچھا یہاں پر جو اوورال عام عوام اور امت کے لیے یہ احکامات، جس میں یہ ارشاد فرما دیا کہ نماز قائم، اور نماز کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ نماز تو بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے، جبکہ نماز کو نماز کے تقاضوں کے مطابق ادا کیا جائے، یعنی نماز کے تقاضے ہیں، یعنی ان کی شرائط، ضوابط، جو قواعد ہیں، اصول ہیں، جن کے مطابق آدمی نماز اگر پڑھتا ہے، اس کی طہارت بھی ویسے ہو جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس کی نماز کی ادائیگی بھی ویسی ہو جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، پھر وہ ان چیزوں کو سمجھ بھی رہا ہو، تو یہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جو اسے برائی سے، برے کاموں سے نماز روک دیتی ہے۔
اور بے شک نماز یہ برائی سے، برے باتوں سے، فحش کاموں سے یہ روکتی ہے۔ یہ کون سی نماز روکتی ہے؟ جس نماز کو اس کی شرائط، ضوابط، اصول کے مطابق وہ ادا کیا جائے۔ جی ہاں، بعض اوقات لوگ کئی ہوتے ہیں ایسے، کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کا فائدہ نہیں ملا، نماز پڑھی لیکن کوئی برائی سے وہ بچا نہیں ہے، گناہ کے کام بھی کر رہا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ تنقید بھی کرتے رہتے ہیں کہ وہ بیچارہ جو نماز پڑھنے آیا ہے وہ اگر کوئی برائی میں بھی بالفرض ہے تو اس پر ایسی تنقید کریں گے یا اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں گے کہ وہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دے، معاذ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، لیکن بڑے گناہوں میں پڑا ہوا ہے، کبیرہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آگے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نماز اسے روک دے گی، ان گناہوں سے باز رکھے گی، روک دے گی۔ ایک شخص کے بارے میں کہا کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے مگر چوری میں پڑا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز اس کو اس کے گناہ سے روک دے گی۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک اچھائی والا عمل، نیکی والا عمل، وہ کئی چیزوں سے انسان کو روک کر رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، نارمل سی بات ہے، سر پہ ٹوپی رکھنا، سر پہ امامہ، سر پہ ٹوپی ہو، امامہ ہو، آدمی کئی طرح کی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ وہ اس کا چال چلن بھی مختلف ہو جاتا ہے، اس کا مارکیٹ میں بیٹھنا، اس کا جانا، راستوں میں آنا جانا، اس کا بالکل کئی چیزوں سے وہ اس کو بچا لیتا ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے معاشرے کے کچھ ایسے لوگوں سے کہ جب ایسوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ فوراً انہیں تنقید کرتے ہیں کہ آپ تو امامے والے، آپ ٹوپی والے، آپ داڑھی والے، آپ نمازی ہیں، آپ نے یہ کام کر دیا۔ بھئی وہ انسان ہے، اس سے کام ممکن ہے، غلطی اس سے ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، جو بھی کبھی کوئی اس طرح کی غلطی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، ہم اس کے لیے ہدایت کی، اس کے لیے سیدھے راستے پر چلنے کی، اس کے لیے گناہوں والا راستہ چھوڑ کے نیکی والے راستے پر چلنے کی ہم دعائیں مانگیں اللہ سے، جہاں تک ہو سکے اصلاح کریں۔ لیکن رب کا یہ قرآن فرماتا ہے کہ نماز برائی سے روکتی ہے، تو نماز کبھی نہ چھوڑیں، وہ انسان کو نیکی کے راستے پہ گامزن کرے۔ یہاں یہ بھی ارشاد فرما گیا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، آپ تلاوت کیجئے اس کی جو کچھ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی۔ یہاں پر علماء تفاسیر نے یہ بیان بھی فرمایا ہے کہ قرآن پاک پڑھنا ثواب ہی ثواب، مگر دیکھ کر پڑھنا، قرآن کو دیکھ کر پڑھنا یہ زیادہ ثواب ہے، افضل ہے کہ قرآن کو آدمی دیکھ کر پڑھے، یہ افضل ہے اور زیادہ ثواب ہے۔ اب قرآن مجید کو جب آدمی دیکھ کر پڑھتا ہے تو وہ دیکھنے کی بھی عبادت کر رہا ہے، پڑھنے کی بھی عبادت کر رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ آنکھوں کو بھی عبادت میں سے حصہ دو۔ پوچھا گیا کہ آنکھوں کو عبادت میں سے حصہ یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو دیکھ کر پڑھنا، قرآن کو دیکھ کر پڑھنا، یہ گویا کہ عبادت میں سے ایک حصہ آنکھوں کو بھی آپ نے دے دیا۔ تو قرآن دیکھ کر پڑھنا یہ بھی بڑا ثواب کا کام ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق بخشے۔ آگے مزید بڑھتے ہیں تو سورہ روم، ناظرین کرام 21ویں پارے میں بڑی معروف مشہور سورت سورہ روم، یہ اسی طور پر اس ایک مناسبت کی وجہ سے اس کا نام ہی سورہ روم اور روم نام ہوا۔ روم اور ایران، ان کی آپس میں وہ ایک جنگ تھی۔ اب جو مکی کے لوگ تھے وہ ایران کے مجوسیوں کو، یا اس وقت مجوسی تھے تو وہ ان کو پسند کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ مجوسی غالب آ جائیں رومیوں پر، اور روم میں یعنی اہل کتاب تھے، تو یعنی وہ کفار مکہ یہ چاہتے تھے کہ یہ غالب آ جائیں۔ اب ہوا یہ کہ ان کا جب آپس میں ٹکراؤ ہوا تو یہ ایران والے یہ غالب آ گئے ان پر، تو اس سے مسلمانوں کو جب یہ خبر پہنچی تو ان کو بڑا ایک افسوس والی یہ کیفیت ہوئی، کیونکہ قریش مکہ اور کفار مکہ ان کو تانا دیتے ہیں کہ جیسے وہ ٹکرائیں تو وہ غالب آ گئے، اسی طرح ہم تم پر غالب آ جائیں گے۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الف لام میم غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، رومی مغلوب ہو گئے۔ لیکن آگے جو ارشاد فرمایا فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ تو ارشاد فرمایا
قریب کی زمین میں، اور وہ اپنی شکست کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے، چند سالوں میں، پہلے اور بعد حکم اللہ ہی کا ہے، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے، وہ جس کی چاہے مدد کرتا ہے اور وہی غالب مہربان ہے۔ تو اس پر ایک خبر دی گئی، اور یہ ایسی غیبی خبر تھی کہ یہ اب بھی تو مغلوب ہوئے رومی، لیکن پھر یہ غالب ہو جائیں گے، چند سالوں بعد ہی یہ غالب ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، انہوں نے پورا ایک اپنا شہر برقرار رکھا، بنا ڈالا، اور وہ غالب ہو گئے۔ تو یہ ایک قرآن پاک کی ایسی غیبی خبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، رسالت، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی صداقت پر ایک ایسی بین واضح دلیل تھی، حجت تھی، کہ جو سالوں پہلے یہ خبر دے دی گئی کہ ابھی تو روم مغلوب ہیں، لیکن یہ رومی کیا کریں گے؟ یہ غالب ہو جائیں گے، یہ رومی غالب ہو جائیں گے، پھر مومن ایمان والے وہ اس سے خوش ہوں گے۔ اب یہ خبر یعنی وہ کب غالب آئیں گے، اس کو مبہم رکھا گیا۔ شارحین نے لکھا تفاسیر میں کہ نبی کریم علیہ السلام کو تو یہ سب معلوم تھا، دن بھی، سال بھی، مہینہ بھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار سے منع فرمایا، آپ نے اظہار نہیں فرمایا اس کا کہ وہ کب غالب آئیں گے، لیکن رومی وہ غالب آئے، اور مومن اس دن خوش ہوں گے۔ یعنی جس طرح کفار نے انہیں تکلیف پہنچائی اور کہا کہ دیکھو ایران والے غالب آئے، لیکن جب یہ وقت آئے گا تو روم جب غالب آئے گا تو اس وقت پھر مسلمان بھی انہیں خبر جب دیں گے تو ان کو خوشی ملے گی کہ وہ اہل کتاب وہ غیر کتابیوں پر وہ غالب آ گئے۔ تو یہ قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ سورہ روم، جس میں ایک بہت بڑی ایک غیبی خبر جو کئی سالوں بعد واقع ہونی تھی، اس کو اللہ پاک نے پہلے سے ہی بیان فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ پاک کی شان اور قرآن مجید فرقان حمید کی صداقت۔ مزید اللہ پاک کی قدرت کی کچھ ایسی نشانیوں کو اس کے بعد آگے پورے رکوع کے اندر ان آیات کو بیان فرمایا گیا کہ وہی ہے زمین آسمان کو پیدا کرنے والا، سورج چاند کو، اور ہر طرف یہ شجر و حجر جو کچھ کائنات کے اندر ملاحظہ کر رہے ہیں، اس کا خالق مالک اللہ رب العالمین۔ تو رب کی تسبیح اور پاکی بیان کرو۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، کہا تو اللہ کی پاکی بیان کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ بلکہ علماء نے لکھا، تفاسیر میں بیان کیا کہ نمازوں کے اوقات ہی گویا کہ ان آیات میں بیان کر دیے گئے، کہ یہاں ارشاد فرمایا فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، جب تم شام کرتے ہو یا جب تم صبح کرتے ہو۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر صبح کی نماز بھی آ گئی، شام میں مغرب اور عشاء یہ بھی نماز آ گئی۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اس وقت جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو۔ تو یہاں جو بیان فرمایا دن کا کچھ حصہ باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو، تو عصر اور ظہر کی نماز اس میں، یعنی گویا کہ ان دو آیات مبارکہ میں وہ یہ ساری نمازوں کا بیان ہوا کہ نماز کو قائم کرو، صبح میں قائم کرو، شام میں قائم کرو یعنی مغرب اور عشاء، اور پھر دوپہر میں ان نمازوں کو قائم کرو۔ اور ویسے اگر مطلقاً عام لیں کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی تسبیحات کرنی ہے، سبحان اللہ، صبح و شام رب کا ذکر کریں۔ قرآن میں جگہ جگہ ذکر فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، وہ اللہ کو بڑے پسند ہے، رب کو پسند، میزان عمل میں بھاری اور ویسے زبان سے ہلکے سے ادا ہو جائیں۔ کون سے کلمے؟ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے وہ ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان عمل میں بڑے بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کلمات کو پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ یہ برکات حاصل ہوں گی۔ تو یہاں تسبیحات کا ذکر فرمایا۔ ویسے بھی ناظرین اکرام یہ جو آیتیں ہیں ان کی الگ سے بھی فضیلت ہے۔ جی ہاں، اگلی جو آیت مبارکہ ہے
یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ ترجمہ فرمایا اور وہ زندہ کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے، یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ اب اس میں تخلیق کو بیان کیا کہ انسان کی تخلیق ابتدا کیسے، اسی طریقے سے پرندوں کی اور مختلف چیزوں کی کہ کئی بے جان ہیں، انڈا ہے تو اس میں سے نکل رہا ہے، پرندہ نکل رہا ہے، چوزا نکل رہا ہے، تو بے جان سے جان والا وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اور کس طرح انسان، اگر انسان کی تخلیق میں غور کرے تو وہ بھی اس کو اس کے کرشمے نظر آئیں گے، رب کی قدرت کے کرشمے۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس نے صبح کے وقت یہ کہہ دیا، یعنی یہ پڑھ دی، یہی آیتیں ساری بیان فرمائی، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ ارشاد فرمایا اس دن اس میں جو نیکی اس سے چھوٹ گئی تو اس کا ثواب پالے گا، اور شام کے وقت کہہ دیا تو اس رات میں جو نیکی اس سے چھوٹ گئی اس کا ثواب پالے گا۔ یعنی عام نفل نیکیاں یا کئی ایسی نیکیاں ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آدمی فرائض واجبات چھوڑ کر کہے کہ یہ مجھے ثواب تو مل گیا، میں نے یہ پڑھ لیا، نہیں، وہ نیکیاں جو اس سے عام طور پر نفلی طور پر جو آدمی کرتا ہے، اضافی فرائض واجبات سے ہٹ کر کوئی کرتا ہے، وہ اگر اس سے کوئی رہ جاتی ہے تو اس پڑھنے کی بدولت اللہ اس کے اجر عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے۔ آگے مزید ناظرین کرام بڑھتے ہیں، اور اسی پارے کے اندر سورہ لقمان ہے۔ لقمان، حضرت لقمان حکیم، بڑی مشہور شخصیت، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ بزرگ تھے، نیک تھے، حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے بھی بتایا گیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے بہت سا علم سیکھا، اور اتنا علم سیکھا کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے باقاعدہ فتویٰ دیا کرتے تھے، آپ فتویٰ دیتے تھے، لیکن پھر جب انہوں نے اعلان نبوت کیا تو آپ نے فتویٰ دینا موقوف کر دیا۔ آپ حکیم تھے، یعنی حکمت والی باتیں ارشاد فرماتے تھے، اور اسی وجہ سے قرآن میں باقاعدہ حضرت لقمان کے نام سے سورت ہے، اور اللہ پاک نے وہ نصیحتیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیں، اللہ نے اسے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، اس میں بیسک جو نصیحت، سب سے بنیادی اور بڑی نصیحت جو کی، وہ فرمایا شرک نہ کرنا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ یہ شرک نہ کرنے کی جو بات ارشاد فرمائی، علماء نے یہاں بھی ایک پیارا سا نقطہ بیان کیا کہ بیٹوں کو، شاگردوں کو، دیگر کو، جو بھی اپنے متعلقین کو نصیحت ہے، سب سے پہلے عقائد کے حوالے سے کہ عقیدہ درست ہو، عقیدہ مضبوط ہو، شرک سے منع کیا۔ شرک اسے کہتے ہیں اللہ رب العالمین جیسا کسی اور کو ماننا، یا رب کی ذات و صفات میں ویسے ہی کسی اور کو ماننا، شرک کہلاتا ہے۔ اور رب تعالیٰ ہر طرح کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن شرک معاف نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو چاہے رب معاف فرما دے، شرک نہیں معاف کرے گا۔ اور شرک کیا ہے؟ وہ یہی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ایسا شریک ٹھہرانا، خدا ماننا، خدا جیسا ماننا، رب کی ذات و صفات اسی طرح کسی اور کو ماننا۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے لوگوں کو شرک کی تعریف بنیادی وہ معلوم نہیں، اور وہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بات بات پر شرک، بات بات پر شرک۔ شرک ہے یہ کہ اللہ جیسا کسی اور کو ماننا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، اب ان کی کوئی شانیں بیان کرتا ہے تو بعض اوقات کسی کو وسوسے آتے تھے کہ یہ شرک میں پڑ گئے۔ صحابہ کی شان بیان کریں، اولیاء کی شان بیان کریں، بولے شرک میں آ جائیں گے۔ ہرگز نہیں۔ جب ہم مانتے ہیں کہ نبی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں،
اسی طرح اولیاء کرام بھی اللہ کے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، اور اللہ نے انہیں مقام مراتب عطا فرمائے. تو اس سے یعنی ایک ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ عابد ہیں، وہ رب تعالیٰ معبود ہے. یہ عابد ہیں، یہ عبادت کرنے والے ہیں، یہ عبادت گزار ہیں، اور رب معبود ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے. اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں عبادت کے لائق نہیں. تو یہاں شرک کا شائبہ دور دور تک نہیں. تو اس لیے شرک کی بیسک تعریف وہ ہمیں ضرور سمجھنی چاہیے، اور ہمیشہ ذہن میں یہ نقش بھی رہنی چاہیے. تو آپ نے بیٹے کو نصیحت کی، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. پھر آپ نے اس کے بعد والدین کے مقام مرتبے کے حوالے سے کچھ نصیحتیں کی، اور اس میں بطور خاص والدہ کے مقام کو بیان کیا. بھلائی دونوں کے ساتھ ہے، ماں باپ دونوں کے ساتھ بھلائی. پھر والدہ کو بطور خاص ذکر کیا، کیونکہ والدہ کی محنت زیادہ ہے، مشقت زیادہ ہے. جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، ولادت ہونے سے پہلے ہی مہینوں پہلے وہ والدہ اسے اپنے شکم میں ایک تکلیف کے ساتھ رکھتی ہے. پھر اس کی ولادت، پھر ولادت کے بعد دودھ تک کی جو مدت ہوتی ہے، تو یہ بطور خاص والدہ یہ تکلیفیں برداشت کرتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ حق مقدم کس کا ہے، تو فرمایا تیری ماں کا، تیری ماں کا، تیری ماں کا، پھر فرمایا تیرے والد کا. لیکن حسن سلوک میں یہ برابر. اچھا، پھر آگے بڑی پیاری ایک نصیحت فرمائی کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں ایسا ہے کہ وہ کوئی ایسی برائی نافرمانیوں پر اگر تمہارے ماں باپ تمہیں بھڑکا دیں تو پھر ان کی اطاعت نہ کر. دنیاوی معاملات میں ساتھ رہیں، ان کی خدمت کر، حسن سلوک کر. اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ گناہ کے کام میں کسی کی اطاعت نہیں. اور ایک اور روایت میں جس میں فرمایا گیا کہ اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں، خالق کی نافرمانی والے کاموں میں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. یہ بھی نصیحت فرمائی. پھر اگلی ایک اور نصیحت فرمائی کہ نیکی ہے یا گناہ، وہ کسی کونے میں کسی جگہ پر بھی ذرے برابر بھی ہے تو اللہ اسے لے کر آئے گا اور انسان اسے دیکھے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جیسے سورہ زلزال میں بیان فرمایا ایک ذرے کے برابر بھی نیکی ہوگی وہ دیکھے گا قیامت کے دن، اور ایک شر ایک ذرے کے برابر ہے تو اس کو بھی انسان قیامت کے دن دیکھے گا. اور پھر نصیحتوں میں آگے بھی ارشاد فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور تجھے جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہیں. یہ بہت بڑے کام ہیں، نماز کو قائم کرنا، نیکی کی بات کہنا اور برائی سے روکنا، اور جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کر لینا. تو نماز قائم کرنا، نیکی کی بات کہنا، مصیبت پہنچے تو صبر کرنا، یہ بہت بڑے کاموں میں سے، عظیم کاموں میں سے. تو یہ چند نصیحتیں فرمائیں جو سورہ لقمان میں اللہ پاک نے جنہیں بیان فرمائے. ان کے ساتھ ہی سورہ سجدہ بھی ہے، سورہ احزاب بھی ہے. سورہ احزاب میں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو ارشاد فرمایا، اس کے ابتداء میں بڑے خوبصورت کلمات یا ایھا النبی. علماء تفسیر نے بیان کیا کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو النبی کہہ کر یہ خطاب فرمایا ہے. اچھا، قرآن میں جگہ بہ جگہ اگر ذکر دیکھیں تو انبیاء کرام کے ذکر ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام سے یا زکریا فرمایا، یا یحییٰ، یا موسیٰ، یا ابراہیم. یہ قرآن میں جگہ جگہ یعنی نام لے کر اللہ نے پکارا. لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی باری ہے تو حضور اسلام کو قرآن میں کہیں بھی اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کے نام سے نہیں پکارا کہ یا محمد، یہ نہیں فرمایا، یا محمد نہیں، بلکہ القابات سے پکارا گیا. کہیں یا ایھا النبی، کہیں یا ایھا الرسول، کہیں یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ اور یاسین. مطلب مختلف انداز سے آپ کو خطاب فرمایا گیا. یہ آپ کی شان اور رفعت اور مقام کو اللہ نے بیان فرمایا کہ کہیں بھی قرآن میں حضور اسلام کے نام مبارک محمد یہ نہیں پکارا آپ کو، بلکہ آپ کو مختلف القابات سے اللہ پاک نے وہ ذکر فرمایا ہے. سورہ احزاب کے اندر منافقین اور مشرکین کے حوالے سے وہ اللہ پاک نے اپنے نبی اور مسلمانوں کو یہ احکامات بیان فرمائے
کہ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اہم ترین حکم گود لینا، جس کے بارے میں جب کبھی کوئی کسی بچے کو گود لیتا ہے، اڈاپٹ کرتا ہے، تو اس بچے کے نسب کی نسبت کس طرف کی جائے گی؟ یہ ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین، انہیں ان کے حقیقی باپ ہی کا کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ کا علم نہ ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے دوست ہیں۔ یہ ایک حکم شریعت ہے جو سورہ احزاب میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ پہلے بھی لوگ گود لیتے تھے، اور وہ گود جس کو لیا جاتا تھا اس کو اپنا بیٹا بناتے تھے۔ بیٹا یوں کہ اس کی ولدیت اور اس کا نسب بھی اپنی طرح منسوب کرتے تھے۔ اللہ نے اس سے منع فرما دیا کہ ان کے نسب اور ولدیت کو اپنی طرح منسوب کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ یاد رکھیں آج بھی لوگ گود لیتے ہیں، اور گود لینے کے بعد وہ ان بچوں کو اپنے نام سے موسوم کر لیتے ہیں، اور ان کو اپنے نام سے، یعنی بیٹا کہنے میں تو حرج نہیں، مگر جب اس کا والد پوچھا جائے، اس کے ڈاکومنٹس ہو، اس کے کاغذات تیار ہو، تو اس میں بطور والد اپنا نام لکھوانا جس نے گود لیا ہے یہ اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے۔ لے پالک سرپرست یہ کالم میں لکھوائے، لیکن بطور ولدیت وہ اپنے نام یہاں پر نہ لکھوائے۔ یہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں سورہ احزاب میں اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا ہے۔ کچھ باتیں 21ویں پارے کی وہ عرض کی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کا نور عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیں چند ہی دن یہ مہمان مہینہ ہے، قرآن سے بھی دل لگا لیجئے، نیکیاں بھرپور کیجئے، نیکیوں سے دل لگا لیں، اور دعا بھی مانگتے رہیں اللہ جہنم سے بھی آزادی عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔